ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے گل پلازہ آتش زدگی کو ایک المناک اور شرمناک سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں آگ پر قابو نہ پا سکنا انتظامیہ پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا کہ بر وقت مدد نہ پہنچنے کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور متوسط طبقے کے تاجروں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا، جس نے انہیں مالی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس وقت واقعے کی بے لاگ تحقیقات کی جائیں کہ امداد پہنچنے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ ساتھ ہی انہوں نے متاثرین کے لیے دعا اور انسانی جانیں بچانے والے عملے کی خدمات کو بھی سراہا۔ روزانہ کی خبروں پر اعلیٰ حکام نے فوری ایکشن لیتے ہوئے جامعہ کراچی کے اراضی پر غیر قانونی پیٹرول پمپ کی تعمیر کا NOC منسوخ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی کے دفتر سے جاری مراسلے کے مطابق یہ فیصلہ محکمہ بورڈز اور جامعات اور مختار کار کی رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر قائم جس پیٹرول پمپ کا NOC منسوخ ہوا اس کی 33 سالہ لیز کی مدت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب اس قیمتی زمین سے قبضہ چھڑانے کے لیے عملی اقدامات شروع کیے جائیں گے۔ متعلقہ محکمے نے اراضی خالی کروا کر جلد رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک چینی ریسٹورنٹ میں ہونے والے ہولناک دھماکے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی۔ اس واقعے میں 7 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے، جن میں 4 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ریسٹورنٹ کے شریک مالکان اور چینی نژاد مسلم شہری عبد الماجد بھی شامل ہیں، جن کا تعلق چین کے علاقے سنکیانگ سے تھا۔ دھماکہ ریسٹورنٹ کے کچن کے قریب ہوا، جسے عبد الماجد اور ان کے افغان پارٹنر عبد الجبار مل کر چلا رہے تھے۔ دیگر 6 جاں بحق افراد افغان شہری ہیں، جبکہ سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے 15 رکنی اسکواڈ میں فاسٹ بالر حارث رؤف کی شمولیت خارج از امکان دکھائی دے رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے کوچ مائک ہیسن ایشیا کپ کے فائنل کے بعد سے حارث کی کارکردگی اور شمولیت کے حق میں نہیں ہیں۔ ایشیا کپ کے اختتام کے بعد سے اب تک حارث رؤف نے پاکستان کی جانب سے کوئی T20 میچ بھی نہیں کھیلا، جس سے ان کے انتخاب پر سوالیہ نشان برقرار تھا۔ حارث رؤف ان دنوں آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں، تاہم مائک ہیسن کے تحفظات کے باعث ان کے ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر ہونے کی خبریں گرم ہیں۔ کراچی کے تجارتی مرکز گل پلازہ میں لگی ہولناک آگ کے چوتھے روز ریسکیو اہلکار عمارت کے اندرونی حصوں میں داخل تو ہو گئے، لیکن لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ جلی ہوئی عمارت کے باہر تاحال درجنوں خاندان اپنے پیاروں کی راہ دیکھ رہے ہیں، جن کا الزام ہے کہ ریسکیو حکام تعاون کرنے کے بجائے صرف عمارت پر باہر سے پانی ڈال رہے ہیں۔ لاپتہ دکاندار انس کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں عمارت کے اندر جانے سے زبردستی روکا جا رہا ہے، جبکہ متاثرین اپنے پیاروں کو لیے بغیر وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس سنگین انسانی المیے اور انتظامیہ کی مبینہ غفلت پر تاجر برادری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کے پیش نظر تاجر رہنما جمیل پراچا نے انتظامیہ کو دوپہر تک کا الٹیمیٹم دے دیا کہ سرچ آپریشن کو فوری تیز کر کے لاپتہ افراد کی اصل صورتحال واضح کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کے حوالے سے اپنا متنازع دعویٰ دہراتے ہوئے اسے عالمی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ ناروے کے وزیر اعظم کو لکھے گئے ایک خط میں ٹرمپ نے نوبل امن انعام نہ ملنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ خود کو صرف امن تک محدود رکھنے کا پابند نہیں سمجھتے۔ نارویجن وزیر اعظم نے جواباً واضح کیا کہ نوبل کمیٹی ایک آزاد ادارہ ہے جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں، جبکہ گرین لینڈ نے بھی امریکی دباؤ کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی میں بڑے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خطے میں 1 ماہ کے لیے 24 گھنٹے ہائی الرٹ نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کو اسکاٹ بحری جہازوں کے ہمراہ مشرق وسطیٰ روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی دفاع کو مزید ناقابل تسخیر بنانے کے لیے 11 سے زائد F-15 لڑاکا طیارے بھی خطے میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس غیر معمولی فوجی نقل و حرکت کا مقصد ایران کی جانب سے کسی بھی ممکنہ مہم جوئی کا سدباب کرنا ہے اور خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے بڑے ہوائی اڈوں کی نجکاری کے عمل میں تیزی لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر سعودی ہم منصب محمد الجدعان سے ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کے اشارے دیتے ہوئے بتایا
کہ ملک کی کیپٹل مارکیٹ میں 1,20,000 سے زائد نئے سرمایہ کاروں کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا اور سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے نئے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔